ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوشانہ ٹیلی ویژن پروگرام ایمان کی گفتگو، اور آج بڑی خوبصورت خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے باتیں ہو رہی ہیں پادری شمعون چاند کے ساتھ۔ جی پادری صاحب، اگین آپ کو ویلکم، اور بڑا اچھا لگا آپ سے آپ کی زندگی کی بابت، آپ کے گھرانے کی بابت جان کر کے، خدا میں کیسے ایمان میں قائم رہے اور خدا نے کیسے سرفراز کیا۔ میں چاہتا ہوں اسپیشلی آج آپ ان لوگوں کو بتائیں جن کی شادی ہوتی ہے اور ازدواجی زندگی کا سفر ابھی شروع ہوتا ہے تو پرابلمز آ جاتی ہیں، اس لیے آتی ہیں کہ وہ مسیح یسوع میں ایمان میں نہیں ہوتے، دنیاوی باتیں دنیاوی کاموں میں ہوتے ہیں۔ تو آپ آج اپنی ازدواجی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح خداوند سے اپنی برکات ایمان کے وسیلہ سے ریسیو کر سکتے ہیں؟ پہلی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے کپلز ہیں ان کو خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا ہے، اور شادی پہلی بات یہ تو ایک وہ سیج نہیں ہے پھولوں کی کہ جسٹ اس پہ ہم آ گئے تو ایسا ہی چلے گا۔ اس میں اونچ نیچ بھی ہے، مشکلات بھی ہیں، لیکن ایماندار جوڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنا مکمل اعتقاد ایمان خداوند یسوع مسیح پر رکھیں، اور یسوع مسیح سے وہ کہیں کہ خداوند ہم تیرے پاس آتے ہیں، اپنا ایمان تجھ زندہ خدا پر رکھتے ہیں، اور اس کے آگے ڈیلی یہ دعا کرے کہ ہمیں سنبھال، ہم کس طرح سے اپنی ازدواجی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں، پاک روح سے رہنمائی کو لیں اور وہ بہتر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ تو پاری صاحب، میں چاہتا ہوں جن بیٹیوں کے پاس، جن بھائیوں کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ ایمان کی تقویت میں ان کو بتائیں کہ وہ کس طرح خدا کے حضور وفادار رہیں، ایمان میں پختہ رہیں، دعا کرتے رہیں، کلام پڑھتے رہیں، تاکہ خدا ان کو پیٹ کے پھل کے طور پہ اولاد میراث میں بخشے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کے فضل سے میرے 5 بچے ہیں، اور میری ایک بڑی بیٹی ہے، اس کے بعد 2 جڑواں بیٹیاں خدا نے مجھے دی۔ اس کے بعد میں اور میری بیوی ہم چاہتے تھے کہ خداوند ہمیں بیٹا دے، ہماری خواہش تھی، اور ہم نے دعا کرنا شروع کی۔ ایک خدا کے خادم پاسٹر سٹیو، وہ USA میں ہیں، وہ میرے پاس آئے میرے چرچ میں، اور عبادت کے بعد میں نے کہا پاسٹر جی آپ دعا کریں کہ خداوند ہمیں بیٹا دے، اور ہمارا ایمان تھا کہ خدا ہمیں بیٹا دے گا، لیکن بعض اوقات ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے، اور بعض اوقات خدا کی مرضی کو بھی ہم نے جاننا ہے کہ خدا کی مرضی ہمارے لیے کیا ہے۔ ہم نے کہا دعا کی جائے، اور خدا کے خادم نے ہمارے لیے دعا کی، وہ واپس اپنے ملک میں چلے گئے، اور وہاں سے ایک ای میل مجھے بھیجا انہوں نے۔ اس میں انہوں نے مجھے لکھا کہ چاند، آپ کا ایمان اور آپ کی بیوی کا ایمان خداوند پر ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، لیکن میں آپ کو خدا کی مرضی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام یہ خدا کی مرضی ہے کہ خداوند آپ کو بیٹی دے رہا ہے، اور وہ بیٹی آپ کے لیے، آپ کے چرچ کے لیے اور آپ کی ساری خدمت کے لیے وہ برکت کا سبب ہوگی۔ ہم نے ایمان کے ساتھ خدا کے کلام کو لیا، قبول کیا، اور میری بیوی ڈاکٹر کے پاس منتھلی چیک اپ کے لیے جب گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ اس نے کہا کیسے پتہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ہمارے ایک خادم تھے، ان کے وسیلہ سے خدا نے یہ کلام کیا ہے، اور میرا تو یہ اب ایمان ہے کہ یہ بیٹی ہے۔ تو خدا نے جب ہمیں وہ بیٹی دی، وہ بیٹی واقعی ہی میرے چرچ کے لیے، میری خدمت کے لیے، میرے گھرانے کے لیے وہ برکت کا سبب ہوئی، اور ہم ہمت نہیں آ رہے، ایمان تو خدا پر تھا، اور خدا نے اس بیٹی کے بعد پھر ہمیں ایک بیٹا دیا، اور ہم نے اس کا نام ابراہم رکھا۔ اور تمام دیکھنے والے لوگوں کو جن کے پاس اولاد نہیں ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حنا کو دیکھیے، اس کے پاس بھی اولاد نہیں تھی، لیکن اس کا ایمان زندہ خدا پر تھا، زندہ خدا کو وہ مانتی تھی، اور اس نے انکسار ہو کر دعا کی، جھک گئی، اور پورے دل سے اس نے خداوند سے مانگا، اور خدا کا کلام ہم پڑھتے ہیں کہ وہ خداوند کی حضوری میں جھکی رہی اور یہاں تک وفادار رہی،
اور یہاں تک کہ وہ جو تھا عبادت گاہ تھی، اس کا جو سردار کہن تھا وہ آ گیا. اس نے کہا او بی بی تو تازہ میں کے نشے میں ہے. اس نے کہا میں نے نشہ نہیں کیا، میں خداوند کی شکر گزاری کر رہی ہوں. اس کا ایمان تھا کہ میں مانگوں گی اور مجھے ملے گا. اس نے مانگا اور خدا کا کلام اس کے لیے تھا کہ آنے والے موسم بہار میں تیرے بیٹا ہوگا. سو ہمیں ایمان رکھنا ہے، ایمان سے ہم مانگیں گے ہمیں ضرور ملے گا. پریز گاڈ. یقیناً پاری صاحب اس کا ایمان اپنے خدا پر تھا کہ میں اپنے خدا سے مانگوں گی، کیونکہ اولاد خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. تو اس نے اپنا ایمان، اپنا توکل، اپنا بھروسہ زندہ الوہیم یہوہ یعنی Yes. خدا پر رکھا. تو خدا نے اس کی دعا کو سنا، خدا نے اس کے ایمان کو دیکھا اور خدا نے اسے اولاد جیسی برکت دی. ناظرین، یقیناً آج جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، خصوصاً وہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے، میرے بھائی میری بیٹیاں جن کے پاس اولاد نہیں ہیں، آئیں اپنی زندگی سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح ناصری کو دے دیں اور ایمان کے ساتھ گھٹنے خداوند کے حضور دعا Yes. کے لیے جھکانے شروع کر دیں. خدا کی جناب میں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کریں اور خدا سے مانگیں. خدا آپ کے لیے بہت بڑے منصوبے رکھتا ہے، بہت بڑا پھل آپ کی زندگی میں رکھتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی شادی کو بہت سارے سال گزر گئے ہیں اور اولاد نہیں ہے. بے دل نہیں ہونا، آپ نے گھبرانا نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح میں خدا کا وفادار رہنا ہے. آپ کی وفاداری، آپ کا ایمان آپ کے لیے آسمان کے دریچے بھی کھول دے گا. اور جب آسمان کے دریچے کھلیں گے تو میرا خدا اپنا دائنا ہاتھ بڑھا کر آپ کو برکت دے گا. تو آئیں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خصوصاً ان کے لیے دعا کریں گے جن کے پاس اولاد نہیں ہے. آسمانی باپ، یسوع مسیح کے قدوس اور مبارک نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند، آج اس خوبصورت وقت کے لیے، تیرے ممسوح تیرے خادم پاسٹر شمعون چاند کے لیے، اس کی ساری خدمت کے لیے باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند دعا کرتا ہوں تمام ناظرین کے لیے جو بھائی بہن خداوند تیرے حضور جھکے ہیں، اس پکار کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ کہ باپ تو اپنی مٹھی کھول اور انہیں اولاد پیٹ کے پھل کے طور پہ میراث میں بخش دے. Yes. خداوند دعا کرتا ہوں اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے خداوند اپنے جلال کو ظاہر کر، اپنی قدرت کو نازل فرما اور اے باپ ان کی دعاؤں کا جواب دے اور اولاد پیٹ کے پھل کے طور پہ بخش دے. خداوند دعا کرتا ہوں ہوشانہ ٹیلی ویژن کے لیے، ان کے آنر کے لیے خداوند تیری برکت مانگتا ہوں، عمر کی درازی مانگتا ہوں. خداوند تمام میڈیا ٹیم کے لیے، جتنی ٹیم دن رات کام کر رہی ہے، سبوں کے لیے تیری برکت مانگتے ہیں. یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین. جی ناظرین، یقیناً آج آپ نے خدا کے خادم کے وسیلہ سے جو انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات خداوند کے مقدس پاک کلام پر ایمان کی تقویت کے وسیلہ سے آپ سبوں کے ساتھ بانٹے ہیں، بہت برکات حاصل کی ہیں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ہم اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہوشانہ ٹیلی ویژن کو دیکھتے رہیے. ملیں گے اگلے پروگرام کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ. خداوند آپ سب کو برکت دے. تھینک یو.